السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں ماریہ خان، آپ کی ہوسٹ جہان ٹی وی، اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن فرانکفرٹ جرمنی سے، اور آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کراچی پاکستان. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام. اور آج 15 تاریخ 5واں مہینہ مئی 2020، 21ویں سحری. آج ہمارے ساتھ اسپیکر جو موجود ہیں عبدالسلیم گوہر صاحب. ٹاپک ڈسکس کریں گے مولا علی، شہادت مولا علی. گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں سید مظہر الرحمان قادری حامدی. پارٹیسپینٹ کنٹینٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہے عائشہ فصیح کراچی پاکستان سے. تھوڑا سا 19 رمضان کے حوالے سے، مولا کی شہادت کے حوالے سے ڈسکس کرتے چلیں. 19 رمضان مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے بعد دوران نماز مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ پر عبدالرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کیا، جس سے مولا کائنات شدید زخمی ہو گئے. رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میری امت پر ایسی ہی فوقیت حاصل ہے جیسے ایک باپ کو بیٹے. اس میسج کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اپنے اسپیکر کو ہم ویلکم کریں گے. آج وہ اس ڈبیٹ کو آگے لے کے چلیں گے میرے ساتھ. عبدالسلیم گوہر صاحب، ویلکم کرتے ہیں عبدالسلیم گوہر صاحب کو حیدرآباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سلیم صاحب آپ؟ فرسٹ کلاس، بہترین، اللہ کا شکر، بڑی رحمت. بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کا، اور ویلکم کرتے ہیں میں آپ کو اپنے پروگرام میں. تھینک یو. کیسے ہیں سلیم صاحب آپ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بڑی رک رک کے آ رہی ہے. میں بھی نیٹ ورک ایشو ہوگا، لیکن آواز کلیئر تو ہے نا؟ جی. اچھا، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. سلیم صاحب آپ سے ہم اپنے سیکنڈ گیسٹ جو نعت خوانی کے حوالے سے ہم جوائن کریں گے، ان کو ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. سید مظہر الرحمان صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مظہر صاحب؟ جی الحمدللہ. مظہر صاحب، آج ہمارا ٹاپک ہے مولا علی کی شہادت کے حوالے سے. 21ویں شب ہے آج، 21واں سحری ہم کرنے جا رہے ہیں، تو ڈسکس کریں گے مولا علی کائنات کو، اور اس حوالے سے آپ لوگ پروگرام کا آغاز کیجیے. سلیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اسٹارٹ کیجیے جی. پروگرام. نام دو نصلو علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے بابرکت نام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بیچتے ہیں. آپ کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا، علی پاک کے بارے میں، شہادت کے بارے میں ہم نے کیا جانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. دراصل
یہ شہادت کے بڑے دن جو ہمارے اسلامی امت کے پاس آتے ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں جو ہمیں بتانا چاہتی ہیں۔ وہ وجہ کیا ہیں جو ہم بار بار اس کو ہر سال مناتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ہمہ جہت شخصیت کے علاوہ آپ وہ عالم اسلام کی ایک عمدہ اور اعلیٰ شخصیت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اسلام شروع ہوا پہلے دن سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پہلے ہی آپ ذاکر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے ماننے والے میں جو بھی سب سے پہلے آیا حضرت علی کا نام سب سے پہلے جڑا۔ آپ نے پھر آخری دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ تو آپ یار بھی کہلائے، آپ دوست بھی کہلائے، آپ رہبر بھی کہلائے امت کے۔ آپ نے اسلام کے متعلق، اسلام میں جو آپ نے اس شخصیت کے ہوتے ہوئے جو آپ نے اس میں خدمات پیش کی، اس میں وہ ہوتا کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شروع سے جو آپ کو ساتھ دیا اس میں آپ کا کردار بھی رہا، آپ کا جو آپ نے ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ کردار کے حساب سے، جنگوں میں اخلاق کے حساب سے جو اسباق دیے ان کو ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کڑے وقت میں ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کا وقت اسلام میں بڑا کڑا گزرا اور سخت گزرا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کے ساتھ پھر اور صحابہ بھی جڑتے چلے گئے۔ بہت سارے لمحات ایسے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو کردار پیش کیا اس میں ایثار، قربانی کا جذبہ، مردانگی، یہ تمام چیزیں شامل رہیں۔ آپ کے اخلاق کے متعلق اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اخلاق کی اعلیٰ مثال کیا ہوگی، وہ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر ایک فقیر آئے تو آپ سے کھانا مانگا، گھر والوں نے ان کو کھانا دیا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ دوبارہ کھانا مانگا، تو آپ نے فرمایا اپنے لیے، تو آپ نے کہا نہیں، میں اس شخص کے لیے جو کونے پہ بیٹھا سوکھی روٹیاں کھا۔ بولا آپ جانتے ہو ان کو، وہ کون ہیں؟ بولا نہیں، وہی اس گھر کے سربراہ ہیں۔ مطلب آپ کے سخاوت ایثار کا یہ عالم تھا کہ آپ خود بھوکے رہتے تھے لیکن لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے جان کے نذرانے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنی چارپائی پر لٹا کر جاتے ہیں، تو آپ سے پھر سوال ہوتا ہے کہ اے علی پاک، کب آپ نے سکون سب سے زیادہ محسوس کیا اور سکون کی نیند سوئے؟ تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ وہ دن ایک تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پہ مجھے سلا کے گئے تھے۔ اس دن، اس رات میں بہت آرام سے سویا۔ اس آرام سے سونے کی وجوہات کیا تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما کے گئے کہ یہ امانتیں لوگوں میں تقسیم کر کے وہ مدینے آ جانا۔ تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے آپ نے اس یقین کے ساتھ اس چارپائی پر سوئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ جنگ میں کیا حالت ہوتی ہے کہ جنگ احد میں اکیلے جانبازوں کی طرح لڑتے ہیں۔ جب تمام لوگ مال غنیمت اور اس چکر میں آگے چلے جاتے ہیں تو دوبارہ حملہ کیا جاتا ہے،
دشمن کی جانب سے، تو آپ تنہا اکیلے اس جنگ میں لڑتے ہیں. یہ دشمنوں کی تعداد اور تمام چیزیں کو نظر انداز میں آپ کرتے کو ہوئے تھوڑا آپ سا انٹرپٹ کروں گی. ایک سیکنڈ، 1 جی سیکنڈ، میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. میرے پاس 2 گیسٹ اور موجود ہیں. عائشہ فصیح میرے پاس موجود ہیں، میری کینڈیڈیٹ جو اس پروگرام کا حصہ بنیں گی اور ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں یہ نعت خوانی کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ میرے پاس ایک اور میرے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، اسامہ خان وارسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے CEO. اور ویلکم کرتے ہیں دونوں ہی گیسٹ کا. اللہ کتنے گیسٹ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم اسامہ، کیسے ہیں؟ السلام علیکم اسامہ، کیسے ہیں آپ؟ آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے. اسامہ آج کا ہمارا ٹاپک مولالی کے حوالے سے ہے. آپ کی آواز آپ ریپیٹ کریے. ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی، ریپیٹ کریں گے آپ؟ اسامہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مولالی کائنات کے حوالے سے. جب نہیں آ سکتی. میں ایک قطعے میں کوشش کروں گا کہ بالخصوص مولا علی علیہ السلام کی شان بھی اور انہی کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی شان بھی بیان کر سکتا ہوں کہ صدی کو عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خسائل محمد است. ایمان مائی طاعت خلفائے راشدین اسلام ماں محبت علی محمد است. حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نبی اقبالی کا لکھا ہوا قطعہ پیش کر رہا تھا اور بہت خوبصورت انہوں نے لکھا کہ حیدر بہار باغ خسائل محمد است. اور مولا علی کی ذکر کی بات کی جائے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ جی اب آئی آپ کی آواز. اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آئی آپ کی آواز. جی اب آ رہی ہے. اسامہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں عائشہ کا. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں سینٹ جوزف اسکول کی اسٹوڈنٹ ہیں. عائشہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گی نعت خوانی کے حوالے سے. ہیلو السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم عائشہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کیسے ہو آپ عائشہ؟ ہیلو السلام علیکم. اب بہتر ہے میری آواز؟ عائشہ جی اب بہتر ہے میری آواز؟ جی اب آئی آواز. ٹھیک ہے، اوکے عائشہ. عائشہ اپنا انٹروڈکشن کرواؤ.
میں ہوں عائشہ فصیح فرام کلاس 4 سینٹ جوزف کانوینٹ اسکول. اوکے گڈ عائشہ. آپ کیا سناؤ گے؟ نعت. اوکے عائشہ میں آپ کو پہلے میں بات کر لوں جی. سوری اگر پڑا سر آپ کہنا چاہیں گے جی السلام علیکم تمامی احباب کے دنیا میں جہاں بھی کہیں سن رہے ہیں میں تمامی احباب کافی بے شکر ہوں اور مبارک اور راز اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سعادت اسکالر سے بھی ہم یہ سب سن رہے ہیں کہ ان کی شہادت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی برکت اللہ تعالیٰ اس کو اپنی برکت سے قبل میں پہلے ابتدا اللہ کے اجازت ہے آپ کی میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اظہر آپ اسٹارٹ لیجیے. میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے اظہر. وہی خدا ہے دکھائی بھی نہ دے جو بھی آپ میں سے کسی کا میرے پاس خدا خدا تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے رتوں جو دن کو راتوں نظر آتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. آپ سبھی لوگوں سے مجھے ایک درخواست کرنی ہے.
آپ میں سے کسی کا موبائل جو ہے نا وہ قریب ہے یا کسی نے اسپیکر آن یا کسی اور موبائل پہ ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے تو وہ ایکو ہو رہی ہے تو کائنڈلی جو بھی موبائل یوز کر رہے ہیں اس کو بولے تھوڑا سا دور جا کے بیٹھے اس کو آواز ٹکرائے گی. اور تھینک یو سو مچ ہم سنائی ہمیں پھر دوبارہ سنا. سلیم صاحب آپ فرما رہے تھے جب تک اسامہ آتے ہیں آپ آگے بڑھائیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بتا رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا, کیا آپ کو دیا, کیا عمل کرنے کا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو کس علم کے شہر کی بات ہو رہی تھی, کس دروازے کی بات ہو رہی تھی, اس کے بارے میں ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملتی ہے کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ سن. ایک علم وہ ہے جو ہمیں کتابوں کی صورت میں ملا, ایک علم وہ ہے جو اللہ نے حدیث قدسی کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں دیا. آپ نے ان کو صحابہ علیہ السلام کو دیا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم دیا. جس نے مانا وہ صحابی کہلایا, جس نے انکار کیا وہ منکر کہلایا, جس نے حیل و حجت کی وہ منافق کہلایا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے حجۃ الوداع, آخری حجۃ الوداع ہوا, پھر آپ غدیر خم کے مقام پر آئے. آپ نے ایک حدیث ہم نے ملتی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ ایک حدیث ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کس طرف اشارہ ہے, کس آقا کی بات ہو رہی ہے, کس چیز کو سمجھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ایک طرف اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, پھر بعد میں آپ کی مولا ہونے کے صورت میں ایک اعلان ہوتا ہے. تو آپ کون سے علم کا دروازہ ہیں؟ علی پاک فرماتے ہیں کہ انسان تیرے اندر تیری دوا ہے لیکن تجھے پتہ نہیں, تیرے اندر سارا جہاں چھپا ہوا ہے لیکن تجھے اس کی خبر نہیں. وہ جہاں کیا ہے, وہ کون سا علم ہے, وہ کون سی قربت کا علم ہے جو رب تک پہنچاتا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے ہم تک پہنچا, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اس کا دروازہ ہے. وہ ہے قلب کا علم, جو علم ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گور شاہی نے بھی یہ علم سب کو تقسیم کیا. وہ علم کیا ہے, اپنے قلب کو اللہ اللہ سے جگا لو. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے دل میں لا الہ الا اللہ سن. وہ جب قلب اجاگر ہو جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے گا. اسی انسان کے بارے میں فرمایا جیسے طارق صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. طارق صاحب تو ہمارے سامنے لیٹے ہیں, تو ڈیتھ کس کی ہوئی؟ وہ اصل طارق روح جو ہمارے اندر آئے اس نے واپس جانا ہے. میں بولا جائے کہ ہو سکتا ہے میں ایک دن سویا, آدھا دن سویا, تو وہ روح تو سو رہی ہے, اس کو جگائے گا کیسے؟ تو وہ جگانے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس علم کا دروازہ تھے. آپ کی جب شہادت ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے. جس نے شہادت کی عبد الرحمن ابن ملجم, اس نے جب شہید کیا آپ کو, تو آپ اس وقت پانی پیش کیا گیا آپ کو, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پہلے پلاؤ. یہ ایثار انسانیت اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ آپ نے پھر اس کو پانی پلوایا. لیکن اس نے
کیونکہ وہ بغض رکھتا تھا، بغض علی تھا، منکر تھا، اس نے کیا کیا کہ اس پانی کو پینے سے اس شک پہ منع کر دیا کہیں اس میں زہر نہ ہو۔ تو آپ وہ جب وہ پانی واپس لایا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اس سے فرما رہے ہیں جس نے قتل کرنے کی کوشش کی، جس نے قتل کرنے شہادت علی کو کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں فرما رہا ہے اگر تو یہ پانی پی لیتا تو جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہوتا میں تیرے لیے گواہ بنتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تو وہ شان ہے کہ جس کو ہم دہرائیں، جس کو ہم ہماری زندگی پہ کیا لاگو ہوتی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آپ کی شہادت ہمیں دیتی کیا ہے، کیا چیز ایسی دی جس کی وجہ سے آپ کی اہل بیت نے قربانیاں دی۔ کربلا کا اتنا عظیم واقعہ آپ ہی کے صاحبزادوں کی وجہ سے پیش آیا، آپ کی صاحبزادوں نے اس میں قربانی دی، کس وجہ سے قربانی دی؟ کس علم کو بچانے کے لیے، کس روح کو اسلام کی بچانے کے لیے قربانی دی گئی۔ آپ اور آپ کے گھرانے نے مستقل ایک جو زندگی گزاری وہ اسی اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی روح کو بچانے کے لیے، اس کی روح کو پروان چڑھانے کے لیے پورے گھرانے نے اس میں اپنی آبیاری کی، محنت کی، اخلاق سے، کردار سے لوگوں کو سمجھا، کردار سے لوگوں کو سمجھا۔ یہ شہادت ہمیں وہ عظیم چیز یاد دلاتی ہے، بالکل بجا فرما رہے وہ ہیں سلیم عظیم صاحب، چیز یاد دلاتی ہے۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں سلیم صاحب۔ عائشہ کو اپنے ساتھ سے اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، عائشہ کو اپنے ساتھ سے اور اسامہ آپ پلیز اس پروگرام کو کنٹینیو کیجیے گا، اور عائشہ آپ عائشہ آپ ہمیں کیا سناؤ گے؟ گڑیا آپ نے پریکٹس کی ہے کچھ؟ عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں عائشہ آپ نے کیا پریکٹس کیا ہے آج کے لیے؟ سامہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو پلیز آپ کیمرہ پہ آ جائیے۔ نعت کی سامہ اگر آپ پریکٹس کی ہے۔ دیکھ رہے ہیں مجھے تو پلیز آپ کیمرہ پہ آ جائیے۔ اسٹارٹ لو عائشہ، کیمرہ تھوڑا نیچے کرو، آپ کی پکچر سحر نیچے کرو، آپ کی پکچر اب ٹھیک ہے؟ یا گڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کا وقت معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی اللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولانا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان پہ کوئی بھی مثال نہ میری، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صدق اللہ العظیم۔ اسامہ آپ سے تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گی۔ آپ نے اس بچی کو سنا، آپ اس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے ناقصانی کے حوالے سے؟ عرفانی کے حوالے سے میں کیا گائیڈ کروں، میں صرف اتنا کہوں کہ کسی بھی کلام پہ جس جو ہماری کی اگر عبور حاصل کرنا ہے تو باقاعدہ وہ کلام یہ جس بھی صنفاں کو فالو کرتے ہیں اس کو سنیں، اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اپنی آواز سے آواز ملا سکیں۔ جب آواز سے آواز ملائیں گے خاص طور پہ تلفظ کا بھی خیال رکھیں، بہت جگہ تلفظ الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ
کہ الفاظ جو پورا ادا کرنا ہوتا ہے اس کو سانس لے کے دو یعنی جسے کہتے ہیں اس کو الفاظ میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، سانس توڑ دیتے ہیں، اس الفاظ کا جو معنی و مفہوم ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے ترنم کے ساتھ ساتھ، لے کے ساتھ ساتھ. پھر شاعری کے معیار کا خیال رکھنا چاہیے. جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں وہ کسی اچھے شاعر کا لکھا ہوا، کیونکہ آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ لائیو انٹرویو کی بات کی جائے تو ہر شخص لائیو کنورزیشن کر رہا ہے، وہ اینکر بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. تو اسی طرح شاعری میں بھی بہت نہیں آپ کی طرف نہیں، شاعری میں بھی اسی طرح کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو قلم اٹھانے کی تمیز نہیں، وہ شاعری کر رہے ہیں. اور نعت رسول مقبول وہ اس طرح لکھ رہے ہیں جیسے وہ اپنی یعنی جسے عرضیہ کلام جسے کہتے ہیں، اپنی حاجت اس میں کلام کہتے ہیں یا دعائیہ کلام کہتے ہیں. دعائیہ کلام کو نعت کہنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب عمل نہیں ہے. نعت میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا کی بات ہونی چاہیے، ان کی ذات کی بات ہونی چاہیے. تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا یہ جو آنے والے بچے ہیں یہ خیال رکھیں. اور جو نوٹفا ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ہمارے سینئر صنفاء ہیں، صدیق اسماعیل، سعید ہاشمی، فصیح الدین سروردی، اگر سننا ہے، کلام لینے ہیں اور نعت بننا ہے تو بابا اعظم چشتی جو کہ پاکستان کے پہلے صنفاء تھے، پہلے نعت گو شاعر تھے، پہلے کمپوزر تھے، ان کے کلام کو سنیں اور ان کے ٹیونز کو سنیں اور اسے پڑھیں، نہ کہ گانوں پر مشتمل جو طرزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں. یہ کسی بھی اور آج کل تمام ہی پروفیشنز میں ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے. بات نعت رسول مقبول کی جائے، شاعری کی بات کی جائے، درس و تدریس کی بات کی جائے، حکومت کی بات کی جائے یا کسی بھی زاویے سے، تو پاکستان میں ہر جگہ ملاوٹ پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے. میں صرف اتنا ہی کہا. وجہ فرمایا اسامہ آپ نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان بچیوں کو ٹریننگ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ٹچ میں رہوں گی، کیونکہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ کی لاسٹ اشرے کی. ہم یہاں پہ بچوں کو نعت خوانی کے حوالے سے ٹریننگ کے لیے اساتذہ کرام ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اساتذہ بہتر ٹریننگ کر سکتے ہیں. جو ایک سمجھانے کے جو ایک مشن تھا وہ میں نے پیغام اپنا دیا، کیونکہ اپنی فیلڈ کے ساتھ انصاف یہاں کوئی بھی نہیں کرتا. ہم شامل تو ہو جاتے ہیں، جرنلسٹ بن جاتے ہیں، اینکر بن جاتے ہیں، میڈیا پرسن بن جاتے ہیں، مگر اس کی تربیت لے کر نہیں آتے. جب تربیت نہیں ہوتی ہمارے پاس تو ہم اس فیلڈ میں کیا اپنی خدمات دیں گے. بالکل بالکل بجا فرمایا. عائشہ آپ نے سنا سر نے کیا کہا؟ عائشہ کا مائک یہ بھی حکومت کی طرف سے غائب ہو گئی ہیں. بالکل جس طرح عائشہ آپ حکومت اپنا کو مائک کہا اوپن جاتا کرو. ہے تو وہ سرے سے غائب ہو گئی. عائشہ میرے خیال میں چاہوں گا آج بہت عظیم ہستی کی شہادت کا دن ہے. مولا علی المعتضی علیہ السلام، ان کی شان میں کچھ قطعات سمانہ میں پیش کر سکوں. اور کہ علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. کہ کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا تو کبھی شہ مشرقین پڑھنا. میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں. میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں. یہ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نازی علی، حسین لکھنا حسین. یہ جنگل پہاڑ کہتے ہیں مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی. اور یہ دیکھیے گا کہ علی کے نام سے جن کو محبتیں ہوں گی، خدائے پاک کی ان پر عنایتیں ہوں گی. کبھی علی کے وسیلے سے مانگ کر دیکھو، تمہاری جھولی میں دنیا کی نعمتیں ہوں گی. قدم سنبھال کے رکھنا رہے رفاقت، بکار عشق ہے اس میں نزاکتیں ہوں گی. اور جہاں مولا علی کا ذکر ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا کا ذکر ہو، وہاں ان کے نوشوں کا ذکر نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف نہیں ہوگا. میں چاہوں گا درود شریف مکمل کریں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. شارٹ کٹ یہاں پر بھی یعنی درود شریف میں بھی ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. صحابہ کرام کو بھی درود شریف میں شامل رکھیں، وہ بہتر ہے. خلفائے راشدین کو بھی درود شریف میں شامل کریں.
کیونکہ جو ان کی آل ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، انہیں بھی اپنے ذکر میں اللہم صلی علی محمد و اور آل میں یہاں محمد یہ عرض میں، کروں و آل محمد میں تو سب آ گئے اسامہ. وآل محمد وعلی علیہ و صحابہ وبارک وسلم. چلیں بہت اس بہت بحث شکریہ، میں میں نہیں جاؤں گا. بہت بہت اور شکریہ. فرائضین اور پنجتن یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کو کبھی بھی الگ الگ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. جب وہ اس دور میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں تو ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات، کیا ہم ان دو یعنی عظیم ہستیوں کو ہم الگ کر سکیں، جدا کر سکیں. یہ ناانصافی ہے. جو مولا علی کی تعلیمات جو ہمیں حدیث نبوی سے سیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی کوئی الگ سے مسجد بنا کے وہ چیزیں ہم پڑھیں، کیونکہ مناسب عمل نہیں. اور میں یہاں مزید کلام پڑھوں گا مولا علی کی شان میں کہ علی کے نام سے جن کو محبتیں ہوں گی، خدائے پاک کی ان پر عنایتیں ہوں گی. کبھی علی کے وسیلے سے مانگ کر دیکھو، تمہاری جھولی میں دنیا کی نعمتیں ہوں گی. اور علی کی یاد میں رو رو کے جو گزارو گے، قسم خدا کی وہ مقبول ساعتیں ہوں گی. اور اب اس بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو کبھی حسین لگتا ہے تو کبھی حسین لگتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی کروں گا، بہت بڑی بات ان 2 متروں میں عرض کر رہا ہوں کہ جس سجدے کی مقروض رہی عظمت آدم، جس سجدے کی مقروض رہی عظمت آدم، وہ قرض اتار آئے محمد کے نواز سے. کہ ذکر اس بادشاہ کا جو کبھی حسین لگتا ہے تو کبھی حسین لگتا ہے. کہ شاست حسین، بادشاست حسین، دیست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین رمز لا الہ، حسین ساز لا الہ، حسین ناز لا الہ، حسین فخر لا الہ. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، لہو میں ڈوب کے صحرا سلام کہتا ہے. تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے، ادب سے گنبد خضرا سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. اور یہ قطعہ دیکھیے گا، بڑا ہی خوبصورت قطعہ کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. کچھ پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. کہ کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں. خدا نے فرمایا بنا کے جنت کو اس سے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ مت پوچھ وہ کیسے شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا. لعاب رسول، لعاب رسول شیر بطول، لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. کیا جب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین میں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ اسامہ، آج آپ نے میرے پروگرام میں رونق بخشی. اور جزاک اللہ. آج شاید آپ کو چنا ہوا تھا، آج آپ پوسٹر میں میرے شامل نہیں تھے، لیکن بہت خوشی ہوئی جو اللہ کی کہ آپ نے بارگاہ میرے میں پروگرام پوسٹر کو تھا اس میں شامل تھا. اللہ نے لکھا ہوا بے تھا شک کہ آج اس طرح گلہ عقیدت اس پلیٹ فارم سے کروانا تھا. بے شک تو بے دنیاوی شک پوسٹر میں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو پوسٹر بنایا گیا تھا اس میں میرا نام شامل تھا. بہت بہت شکریہ. اظہر بھائی آپ سے اسٹارٹ لیں گے. اظہر بھائی کچھ سنا دیں اپنی آواز میں. سوری سلیم بھائی آپ کو لیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کنٹینیو کرتی ہوں آپ کو بھی. اظہر صاحب آپ سے اسٹارٹ لیں گے، آپ مولا پہ کچھ سنا دیں. اس نسبت سے میرے بڑے بھائی اظہر بھی شامل ہو گئے. میرا نام سید مظہر الرحمان ہے اور ماشاءاللہ وہ بھی چونکہ دل اور ثنائے سرشار رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول بھی کلام میں پیش کر رہا ہوں اس اور انشاءاللہ 2 شعر مولا کائنات بالکل بالکل. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد.
پھیلا ہوا کی رات چاندنی میں آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رہے بتوں کے خزینے چلے، سب کی طیبہ کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سن دعا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو مولا کائنات کی شان میں دو شعر پیش کروں۔ من کن تو مولا علی مولا علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من
کن تو مولا ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں خدا کے گھر کا مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا مولا 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 علی مولا کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا علی مولا مولا علی مولا نیٹ ورک ایشو ہے بہت زیادہ. عائشہ آپ سن رہے ہو بیٹے؟ جی سن رہی ہوں. جی اچھا سلیم انکل سے بات کرتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کرو پھر میں آپ سے بات کرتے. ٹھیک ہے سلیم بھائی کیا کہیں گے آپ؟ آگے بڑھائیے پروگرام کو. ان کو شاید نیٹ ورک ایشوز ہیں. علی پاک کی شہادت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. علی پاک سے ہمیں کیا درس ملے؟ اصل موضوع ہمارا یہ جب جس بھی بڑے اشخاص کے دن ہم مناتے ہیں انہوں نے تعلیمات کیا دی، اصل میں ہم پہ ان پر غور کرنا ضروری ہے. آپ مشکل کشا بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں. آپ نے جو اسباق دیے وہ کیا تھے؟ لوگوں کی روحانیت کے اسباق بھی دیے. آپ کی آل اولاد نے بھی یہی کام کیا کہ لوگوں کو اس روحانیت سے آشکار، ورنہ صرف نمازیں ہماری روایت بن جاتی، روزے روایت بن جاتے اگر امام حسین علیہ السلام وہ شہادت نہ دیتے. اسلام کی کس روح کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی اور بچایا؟ کس روح کے لیے بچانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے؟ علی پاک نے اور آپ کے گھرانے نے کیا جد و جہد کی؟ کون سا ایسا درس دیا جو آج تک بہت ساری جگہوں پر چھپایا بھی جاتا ہے؟ آپ کا ساتھ مختلف صحابہ نے بھی دیا، وہی کام انہوں نے بھی کیا. لیکن علی پاک کو جو دروازہ کہا گیا علم کا، وہ کون سے علم کا دروازہ کہا گیا؟ وہ کون سا علم تھا؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. بہت سارے لوگوں نے، کچھ نے جو سوچا ولایت پا گئے. اب ہم ایک چھوٹے سے ولی کو نہیں سمجھ سکے، پھر کلندر کو نہیں سمجھ سکے تو علی ہماری کیا سمجھ میں آئے گا؟ علی پاک تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہیں
جس کے بارے میں لب کشائی کرنا تو رب کا کام ہے، یا رب کی جلالیت اور جمالیت کا اظہار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کام ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ رب کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے۔ قرآن جو بھیجا اگر صرف کتاب ہی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، اس قرآن کو کیوں آشکار کرنے کے لیے ان سلیم بھائی کی آپ کی آواز سلیم بھائی ایک منٹ رکیے گا، آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک منٹ ویٹ کریے گا۔ عائشہ یو آر فیلنگ بور، یو وانٹ ٹو اسٹے ود اس، اف یو وانٹ ٹو گو اٹس اوکے۔ آپ نے سحری کر لی عائشہ؟ آپ نے نہیں اوکے، یو میں گو ناؤ، آپ جا کے ریکارڈنگ دیکھنا اور آپ پہلے سحری کرو کیونکہ آپ کو صبح روزہ، ابھی روزہ رکھنا ہے نا آپ نے، جی ہے نا؟ آپ جاؤ اور آپ سحری کرتے جاؤ اور ہماری ٹرانسمیشن اپنے موبائل سے دیکھتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ ٹیک کیئر، بائے بائے عائشہ، تھینک یو سو مچ، آپ آئے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو نیکسٹ ٹائم لیتی ہوں۔ اصل میں وہ بچی کا صبح میں روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی، اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے کیونکہ اس کی سحری کا ٹائم نکل جائے گا۔ 3:57 ہو چکے ہیں، آج ہماری سحری کا ٹائم ہے 4:19 کراچی میں، تو سوری، بہت معذرت آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا۔ جی سلیم بھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ کی شان بیان کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن ہم نے ان سے درس ضرور لینا ہے کہ درس ہمیں کیا دے گئے، وہ عظیم ہستی جو اس دنیا میں تشریف لائیں وہ ہمیں کیا درس دے گئیں، کس چیز کو جگانے کے لیے آئیں، کون سی چیز ہمیں یہ بتانے کے لیے آئیں کہ تیرا پہنچ رب تک کیسے ہوگی۔ کیونکہ جب روحوں کو پیدا کیا گیا تھا تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، روحوں نے کہا تھا ہاں میرا رب ہے، تو اس وعدے کو نبھانے کے لیے دنیا بنائی گئی۔ وہ وعدے اللہ بھی فرماتا ہے قرآن میں نے اپنی پہچان کے لیے تم کو پیدا کیا۔ اب پہچان کیسے ہوگی؟ پہچاننے کے لیے تو پہلے سے جان پہچان ہونا ضروری ہے، دیکھا ہونا ضروری ہے، جبھی پہچان سکتے ہیں کسی کو، ورنہ پہچان نہیں، پہلی دفعہ دیکھنا ہوا۔ تو اللہ نے کون سی پہچان کے لیے رب کو بندوں کو پیدا کیا، خلق کیا، اسی پہچان کے آشکار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی پہچان کو بتانے کے لیے علی پاک اسی علم کا دروازہ قرار پائے۔ اس علم میں جانے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے علی تک پہنچنا ضروری ہے۔ علی تک جو نہ پہنچ سکا اور بغض علی میں مر گیا وہ تو کافر ہی مر جائے، لیکن جس نے محبت علی کو پا لیا اس نے خدائی پا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے بھٹکایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ غار حرا میں کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی جو سوانحات آپ پڑھتے ہیں، یہ لوگ جنگلوں میں 40 سال کیا کرنے چلے گئے؟ اگر رہبانیت نہیں تھی تو وہ کیا کرنے چلے گئے جنگلوں میں، کیا چیز لینے گئے؟ یہی ساری چیزیں کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ اشارہ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر تو جہان چھپا ہوا ہے، تجھے خبر ہی نہیں ہے۔ سارا جہان اللہ نے ایک مخلوق میں، ایک بندے میں بند کر دیا، اب اس کو آشکار کیسے کرنا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ میں آ جائیں گے، علی پاک بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ لیکن ہوگی کیسے؟ اس کے لیے پہلے اپنے قلب کو جگانا پڑے گا۔ یہ ہستیاں اسی جد و جہد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائیں اور یہی چیز آشکار کھولنے کے لیے اس چابی کو لے کر تشریف لائے کہ یہ چابی کہاں لگے گی، کس طرح سے تم نے اس گاڑی میں سفر کرنا ہے اور کس جگہ جانا ہے۔ اب بالکل اسی طرح سے جیسے اگر ہم نے حیدرآباد یا کہیں جانا ہے تو اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا۔ میر کو خاص کی گاڑی میں یا کہیں پنڈ کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں یا کوئٹہ کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو کوئٹہ پہنچ جائیں گے، کہیں وہ نہیں۔
لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی چابی لینا ضروری ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی پہچان کے وہ راستے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سمجھائے، علی پاک کو سمجھائے، صحابہ کو سمجھائے، صحابہ اور علی پاک نے آنے والے ولیوں کو سمجھایا، وہ راستہ کیا ہے. یہی چیز اگر انسان سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی پہچان کر لے گا. تو اپنے قلب کو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو اندر روحیں بند ہیں ان کو پڑھنا سکھائے، ورنہ سوتی رہیں گی، جب اٹھیں گی تو یہی بولے گی کہ ایک دن سویا آدھا دن سویا. لیکن جن لوگوں کے قلب جاری ہو گئے ان کے لیے ساری کائنات بنی، جنت دوزخ بنی. جائیں گے جنت میں وہ لوگ بھی جن کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو اس علم کے ساتھ جائیں گے، جنہوں نے اپنی قلب کو جگا لیا، جس نے اپنی روح کو جگا لیا، جس نے اپنے اور تمام جو روحیں بند ہیں ان کو جگا لیا، وہ جنت کے سردار کہلائیں گے. اور ان سرداروں کے سردار جو ہیں، ان تمام سرداروں کے سردار امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام ہیں. اور یہ امام حسن علیہ السلام، امام حسن حسین علیہ السلام جو جن جنتوں کے سردار ہیں، ان سرداروں کا اگر انکار کریں گے تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. علی پاک نے جو تعلیمات دی، علی پاک سے جو ہمیں سبق ملے، درس ملے، ان کا پڑھنا، ان کا دیکھنا، ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ زندگی گزارنا، ایک روایتی زندگی گزار کے چلے جانا، اس میں مسلمان ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تمام زندگی سیم ہو جائے گی. تمام لوگ چہرے مورے سے ایک ہی جیسے لگتے ہیں، کوئی نہیں پہچان سکتا کسی کو انگلی اٹھا کر کے یہ مسلمان، اگر داڑھی ہے تو، ورنہ پتہ نہیں مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے. پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان کرانے کے لیے پہلے اللہ تک پہنچنا ضروری ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے. یہ سب اسباق کس نے دیے؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی ہستی تشریف لائیں، آپ کی آل اولاد آئی، انہوں نے یہ درس دیے. اسی درس سے جان چھڑانے کے لیے لوگوں نے ان سے جنگ و جدل کا آغاز کیا، جس کو حاکمیت کی لڑائی کہا گیا، کہیں پہ شہزادوں کی لڑائی کہا گیا، نعوذ باللہ. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس بات پر غور کریں کہ آیا ہمیں اتنی بڑی قربانی کیوں دی گئی؟ کربلا کیوں سجائی گئی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کیوں شہید ہوئے؟ وجہ کیا بنی؟ کون سا بکس، کون سی انا تھی، کون سی انانیت تھی جس نے ان لوگوں کو شہید کیا؟ تو ہمیں جو اسباق دیے وہ اسی کے دیے کہ اے آدمی تو انسان بن جا. انسان کیسے بنے گا؟ انسان بننے کے لیے اپنے قلب کو جگا لے کہ تیرے اندر ایک فواد گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ جاگ جائے گا تو سارا جہاں تیرا جاگ جائے گا. اگر وہ نہیں جاگے گا تو پھر تو ایک جانوروں کی مانند ہے. اسی کی مثال قرآن میں بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر. کہیں پہ قلب کی مثال دیتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل پتھر ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. تو ایسی کون سی ایسی بات ہے جس پہ ہمیں باور کرایا جا رہا ہے، ہمیں اس طرف لایا جا رہا ہے؟ انہی عقدوں کو کھولنے کے لیے یہ عظیم ہستیاں تشریف لائیں، ورنہ ہم قرآن کے لفظوں میں الجھے رہتے ہیں، کیونکہ ایک آیت کے 70,000 مطلب نکلتے ہیں. اصل تک پہنچانے کے لیے جب تک وہ دیکھا ہوا شہادت، جس سے شہادت کس کو کہتے ہیں؟ جس نے دیکھا ہو اور سنا ہو، شہادت وہی دے سکتا ہے. تو شاہد اور منیر بنا کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے پھر یہ درس دیا صحابہ کو، جنہوں نے مان لیا وہ صحابی کہلائے، جنہوں نے نہیں مانا وہ منکر کہلائے، جنہوں نے حیل و حجت دی وہ منافق کہلائے. انہی منافقوں نے مختلف اوقات میں ان ماننے والوں کو بھی تنگ کیا، تکالیف پہنچائیں، اس عظیم مشن سے روکنے کی کوشش کی، اس عظیم مشن کو دبانے کی کوشش کی. یہی منافقین آج بھی اسی طرح برسر پیکار ہیں. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات کو پہچان لیا، وہ انشاءاللہ تعالی سرخرو چلا جائے گا. اگر ہم نے اس
चीज़ को नहीं पहचाना तो हम आदमी आए थे और आदमी ही मर जाएंगे। सलीम साहब, आपकी थोड़ी बात को काटूंगी। नए आने वालों को वेलकम करते हैं। जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया, आप लोग मुझे देखते हैं जहान टीवी, अपना देसी रेडियो स्टेशन फ्रैंकफर्ट जर्मनी से, और मैं हूं आपकी होस्ट मारिया खान। आप लोग इस प्रोग्राम को सुन भी सकते हैं FM 91 पे, और टैग कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, और जो लोग हमें मैसेज करें उनके थोड़े बहुत मैसेजेस पढ़ लेते हैं। शहजाद अली ने कहा माशाल्लाह, थैंक यू सो मच शहजाद अली, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया। और एक कमेंट है, ये रूहानियत की मालूमात के लिए वेबसाइट सर्च कीजिए। ओके ओके ओके, अजहर भाई को भी सुनते हैं। और जावेद भट्ट साहब हमें देख रहे हैं, आई होप यू विल फाइंड माशाल्लाह गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच तमाम ही देखने सुनने वालों का। मूसा भाई हमें देखते हैं जर्मनी से, थैंक यू सो मच मूसा, आपने हमें हमेशा की तरह ज्वाइन किया और बेस्ट विशेस यहाँ पे दी। राजा नासिर भाई हमें फॉलो करते हैं जर्मनी से, और हमारे को होस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी हैं, हमारे स्टूडियो से हमें देखते हैं। थैंक यू सो मच राजा अजहर भाई, राजा नासिर भाई। और सदीमा फैसल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आप लोगों के लिए सलाम है सदीमा का। तो वालेकुम अस्सलाम सदीमा। और बच्चे इस वक्त, मुझे बहुत सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी जो मैंने स्टार्ट करवाई है अभी नात ख्वानी के हवाले से, इसका मकसद यही था कि बच्चों में अपने मजहब से रिलेटेड इस्लाह को उजागर करना, और नात ख्वानी के हवाले से उन्हें प्रमोट करना, उनको एक्टिव करना, उनको रीपॉलिश करना। जैसे कि उसामा ने बहुत सारे हमारे कीड़े निकाले और हमें बहुत सारी सही चीज़ें भी बताई। इंशाल्लाह ताला उसामा से कांटेक्ट करते हैं हम इस हवाले से। और अजहर भाई को सुन लेते हैं, क्योंकि 4:08 हो चुके हैं हमारे पास यहाँ पे। आप लोगों को सैरी भी करनी होगी, तो अजहर भाई आप क्या सुनाना चाहेंगे मुझे? मैं इंशाअल्लाह रहमान मौला अली करम अल्लाह वजह की शान में इंशाअल्लाह मंज़र फ़िज़ाए दहर में, मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दहर में, मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, मरहब तो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ, मक़तल मरहब तो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं ये कि मारा अली का है, उठने का अब नहीं ये कि मारा अली का है, कुल का जमाल जुज़ उनके
چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جو سن کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے تو کیا ہے اور ہے کیا تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھیے بس نظارہ علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. 4:13 ہو چکے ہیں. آج کراچی میں نماز فجر کا ٹائم 4:19 ہے اور تمامی سننے اور دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ اور میرے تمام گیسٹ اسپیکر اور مہمان جنہوں نے مجھے جوائن کیا مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے ان تمام مہربانوں کا بھی بہت بہت شکریہ. سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. مظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. اسامہ خان وارسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے CEO فاؤنڈر ہیں اور انہوں نے مجھے پرسنلی جوائن کیا. تھینک یو سو مچ اسامہ. آج آپ میرے پروگرام کا حصہ بنے. اور عائشہ ہماری چھوٹی سی پیاری سی بچی جنہوں نے آج اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں میری ہیلپ کی اور نعت خوانی کے حوالے سے پارٹیسپیٹ کیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے ایک پروگرام کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ نئی سحری کے ساتھ اگر زندگی رہی تو ملاقات رہے گی سب سے. اور آپ لوگ اپنے اپنے فیملی ممبرز اپنے بچوں کو یہاں پہ ٹیگ کر سکتے ہیں اس پروگرام کا اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں. نعت خوانی کے حوالے سے پرائز ڈسٹریبیوشن کا ٹائم آئے گا 27ویں شب کے بعد یا ہوپ فلی 27ویں شب کو جو بھی کنوینئنٹ رہے گا. وہ ابھی معاملہ پینڈنگ میں ہے. اسٹوڈیو میں جرمنی سے ہمارے تعلقات چل رہے ہیں. جیسے ہی کوئی اپروول آتی ہے پھر میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگاہی دوں گی. اور انعامات بھی ہیں اس ایکٹیویشن کے حوالے سے. تو جو بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو انعام بھی دیا جائے گا جرمنی اسٹوڈیو کی طرف سے جہاں ٹی وی والوں کی طرف سے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بچے پارٹیسپیٹ کریں اور میرے پروگرام کا حصہ بنیں. جاگ تو ویسے ہی رہے ہوتے ہیں بچے آج کل لاک ڈاؤن کے حوالے سے کووڈ-19 کے حوالے سے پینڈیمک ایشوز جو چل رہے ہیں پوری دنیا بھر میں. تو کیوں نہ اس جگار کو ہم عبادت میں بدل دیں اور لوڈو کارٹون اور موبائل کی دنیا سے بچوں کو نکال کے مذہب کی طرف راغب کریں اور مذہب کی طرف لے کر آئیں. میری تو چھوٹی سی یہی کوشش ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بچوں کو لالچ دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا. آپ لوگوں کے میسج کا جواب دوں گی آفٹر دس لائیو فری ہونے کے بعد. اگین سلیم گوہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اظہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے زیادہ میں تھینکفل کروں گی اسامہ خان وارسی کا جو آج میرے پروگرام کا حصہ بنے. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ می اینڈ فار واچنگ می. میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا.
اپنے فیملی ممبرس کو ٹیگ کرنا نہ بھولیے گا, اپنی فیملی اور فیملی کی لیڈیز کو اسپیشلی یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا میں بھی کہ مجھے ان سے کچھ سیکھنے کو مل جائے, اور ہو سکتا ہے ان کو مجھ سے کچھ سیکھنے کو مل جائے. میں ناچیز اس قابل نہیں ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو اس پروگرام کا حصہ بنائیے, تاکہ مجھے یہاں پہ بیٹھنے میں, مجھے یہاں پہ پرسنلی آنے میں جھجک محسوس نہ ہو. تو بہت بہت شکریہ اگین. جی اللہ حافظ. یا اللہ علی. حافظ. یا علی.